جی ویور السلام علیکم. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید اور میرے ساتھ ہیں علی اشرف رتا صاحب. میں ایک اور موضوع ہے جس کو تھوڑا سا بریفلی ان سے رائے جاننا چاہوں گا, اگر وہ اس کے اوپر کوئی بات کر سکیں, کوئی رہنمائی دے دیں ہمیں. علی اشرف رتا صاحب, انڈیا اور کینیڈا کے جو سفارتی اور سیاسی تعلقات ہیں ان دنوں میں بڑے ہی کرٹیکل ہو گئے ہیں. آج ہی جو کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ ہیں ڈیوڈ مورس, انہوں نے یہ کہا ہے کہ امیت شاہ جو انڈیا کے وزیر داخلہ ہیں وہ ہردیپ سنگھ نجر جو قتل ہوئے ہیں کینیڈا میں, جس کا ان کا ایلیگیشن بھی ہے کہ انڈیا نے کروایا, انہوں نے کہا کہ اس میں وہ امیت شاہ ملوث ہیں. اور واشنگٹن پوسٹ کو جو سٹوری اس نے دی تھی اس میں جو انفارمیشن اس کو پرووائڈ کی تھی وہ بھی میں نے کی تھی, یعنی کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ یہ بات کہہ رہے ہیں. چند دن پہلے جو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں جسٹن ٹروڈو, وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے انڈیا کا بہت لحاظ کیا ہے. انڈیا میں پچھلے سال جب T20 سمٹ ہو رہی تھی تو ہم اس وقت بھی حالات خراب کر سکتے تھے, لیکن میں نے ایک سفارتی تقاضوں کو, سیاسی اخلاقیات کو سامنے رکھا. انڈیا گیا, پرائم منسٹر مودی کو ریکویسٹ کی کہ اس مسئلے کے اوپر ہماری ہیلپ کریں, لیکن انڈیا نے ہمیشہ اپنا کولڈ شولڈر دکھایا. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی, امریکہ کے بھی اس کے اوپر تحفظات ہیں. یہ جو ٹسل ہے انڈیا اور کینیڈا کے درمیان, مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ انڈیا کی پاکستان کے ساتھ جو ٹسل ہے نا اس سے بھی بڑی اور گہری ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اس میں خالستان کی ایک موومنٹ کا بہت بڑا ایک رول ہے, وہاں پہ سکھوں کی کمیونٹی ہے بہت بڑی. میرا کویشچن ذرا سن لے پھر اس پر آپ بات کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ اب یہ ساری صورتحال جون سی ہے, اس میں آپ ذرا یہ آگاہ کر دیجیے گا کہ پاکستان کے لیے, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں پلیز, اس میں کسی حکومت کا ذکر نہیں ہوگا, اس صورتحال میں پاکستان کے لیے انٹرنیشنل پولیٹکس میں اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں کیا چانسز ہیں, اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا چانسز ہیں, کیا پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کرنے چاہیے, یا پاکستان کو اپنی عالمی سفارتکاری میں کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے, ذرا رہنمائی کیجیے گا اس کے اوپر. اچھا, سب سے پہلے تو ہم انڈیا کا جو کردار ہے اس وقت, جو اس کی بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ, ٹھیک ہے, وہ اب ساری دنیا میں عیاں ہونا شروع ہو گئی ہے. کینیڈا نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اس کو ایکسپوز کیا ہے, اس کے ایجنٹس کو اریسٹ بھی کیا ہے. میں آپ کو ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے لیے اس چیز میں اور تھوڑا سا اضافہ بھی کر دوں کہ انڈیا امریکہ کے اندر بھی ان کی ایسی ہی سیم ایک ایکٹیویٹی تھی جس میں انہوں نے ایک سکھ رہنما کو مارنے کی کوشش کی تھی, اور اس کے اندر بھی کچھ انڈینز جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں اس وقت. اور اسی وجہ سے جو ہے امریکہ جو ہے وہ کینیڈا کے ساتھ کولیبوریشن میں ہے, اور وہ مل کر جو ہے اس کے لیے ایک ایسی اسٹریٹجی ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں جس میں انڈیا کو ٹائٹ کیا جائے ورلڈ جو ارینا ہے اس کے اوپر, اور اس کی یہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے یا دوسرے ملکوں کے اندر انوالومنٹ ہے اس کو کم کیا جا سکے. اس میں ایک اور بھی چیز ہے اپنا علی اشرف صاحب, کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو T20 جو سمٹ ہوئی تھی پچھلے سال انڈیا میں, اور جسٹن ٹروڈو جب آئے تھے انڈیا تو وہ کچھ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے, تو انہوں نے یہ بتایا کہ میرا وہ یعنی بتایا گیا کہ جہاز میں کچھ خرابی تھی, لیکن انڈین میڈیا نے اور انڈین جو پولیٹیشینز تھے انہوں نے انڈائریکٹ بھی اور ڈائریکٹ بھی ان کی بڑی کہہ لیں کہ سبکی کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایڈکٹڈ ہیں, یہ کوکین لے رہے ہیں, یہ اس طرح سے ہیں, کمرے میں بند تھے. اور بجائے اس بات کے کہ مہمان کی عزت کی جاتی, مہمان کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ اور اس کی آنر کو کیا جاتا, اور ایسا مہمان جو کہ جس کے پورا آپ نے اس کے ملک کے اندر اس کے داخلی معاملات میں مداخلت کی ہوئی ہے, دیکھیں اس کے اوپر بھی. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ آپ اگر پچھلے 1.5 سال میں انڈیا کا جو ڈپلومیٹک ایٹیچیوڈ ہے اس کو دیکھیں, اور انڈیا کے جو میڈیا کا ایٹیچیوڈ ہے وہ دیکھیں, وہ تو ایسے دندناتے ہیں, وہ کہتے ہیں چل ہٹ پھر, یعنی کہ کینیڈا کو انڈین میڈیا کی جہاں تک بات ہے, انڈین میڈیا تو ایک ایسا بے لگام گھوڑا ہے کہ کل کو یہ انڈیا گھوڑا ہے یا گدھا ہے, چلیں ہم اس کو, کیونکہ جو پروورب ہے اس کے اندر گھوڑا ہے تو ہم گھوڑا استعمال کریں گے, تو ہے ویسے گدھا, تو وہ ایسا گھوڑا ہے جو کل کو انڈیا کے اپنے لیے بہت نقصان دہ ہو جائے گا. وہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ آج وہ اپنے وزراء کو, اپنی جو بیوروکریٹس ہیں, اپنے آفیسرز ہیں, وہ ان کو بھی شٹ اپ کال دیتے ہیں, ان کے ساتھ بھی بہت بدتمیزی سے پیش آتے ہیں. تو یہ ان کا وتیرہ رہا ہے پچھلے 10 سال سے. آپ دیکھیں ان کا کہ وہ ایسے آپ انڈیا کے اگینسٹ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے وہ شاید وہ کسی دوسری دنیا سے آئے ہیں, یا بہت ہی نیگیٹو وے میں اس کو پیش کرتے ہیں. اور جہاں تک رہے گی بات کینیڈا کی, تو کینیڈا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اگر انسانی حقوق کہیں پر محفوظ ہیں کسی ملک میں, اگر کسی ملک کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی حقوق کے لحاظ سے وہ چیمپئن ہے, تو وہ کینیڈا ہے. نہ وہ کہیں پہ وار کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے کسی کے ساتھ, نہ وہ کسی کے ساتھ ڈائریکٹلی جو ہے وہ 1-on-1 لڑائی میں جاتا ہے. جی جی,
تو اس لحاظ سے کینیڈا بڑا پرامن ملک ہے، اور پوری دنیا سے جو مائگریشنز ہوتی ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ سب سے زیادہ کینیڈا میں جو لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ایک بہت بڑی انڈینز کی بہت بڑی تعداد ہے، سکھ کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ تکلیف یہی ہے کہ وہاں پہ سکھ بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور وہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ اب جو خالصتان کی تحریک چل رہی ہے وہ ساری جو لیڈ ہے، آپ اندازہ کریں علی اشرف صاحب، آپ کو میں ذرا یہ بھی ایڈ آن کر دوں کہ انڈیا کی ایک دیکھیں یعنی کہ فاشزم یہ ہے کہ وہ ایک پلان کر رہا ہے کہ ہم جرمنی کے ساتھ مل کر کینیڈا کو توڑ دیں گے۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ یار خدا کا خوف کرو، آپ کا اپنا ملک جو ہے منی پور میں، وہاں پر فسادات ہو رہے ہیں، خالصتان جو ہے وہ ریفرینڈم ہو رہا ہے بار بار کہ وہ وہاں پر اپنے ان کا ہر بندے کا حق ہے کہ اپنی سیاسی آزادی کے لیے وہ کوشش کرے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ کسی کے سب کے علم میں ہے۔ تو یہ جو ساری انڈیا کی اسٹریٹجی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور دوسری طرف اب دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس خاش میں مبتلا ہوئے ہیں ہمیں سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بھی بنایا جائے۔ تو آپ اس پر یہ انڈیا کا ٹریک، اور میرا جو کویشچن ہے اس کے اوپر بھی ذرا آئیے گا کہ پاکستان کے لیے اس ساری صورتحال میں کیا اپرچونٹیز ہیں اور کیا مواقع؟ پاکستان کے لیے اس وقت میرا خیال ہے کہ ایسا جب بھی کسی ملک کے ساتھ کسی دوسرے ملک کی لڑائی ہوتی ہے، اور اسپیشلی اگر وہ آپ کا دشمن ملک ہے، تو آپ کے پاس بڑے پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کے۔ ان کو بہت ساری انفارمیشن پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے پاس بھی ایسی ہوں گی جو ان کو سپورٹ کر سکتی ہوں گی، کیونکہ پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے دنیا کے اندر۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کہیں نہ کہیں پہ وہ رول ادا ضرور کر رہا ہوگا۔ پاکستان کے ادارے جو ہیں کہیں نہ کہیں پہ اپنا جو ایک سمجھ لیجیے کہ اس کا فائدہ لینے کی کوشش ضرور کر رہے ہوں گے، ہمیں پورا اس بات کا یقین ہے۔ اور میں تھوڑا سا ایڈ آن کر دوں اور بتا دوں، جو انڈیا کی آپ نے بات کی، جو ریفرینڈم کی بات کی، تو میں وہ بھی بتا دوں آپ کو کہ انڈیا نے اسٹریٹجیکلی خالصتان کا جو پورا ایریا، جو پنجاب کا ایریا ہے اس نے جو دوسری جو مذہبز ہیں ان کے ساتھ اس نے سکھس کو ڈومینیٹ کر دیا ہے۔ مطلب اگر آج ریفرینڈم ہو بھی جاتا ہے وہاں پہ، اور اگر باہر جو سکھ ہیں ان کو ووٹنگ کا رائٹ نہیں ملتا ہے، تو کلیئرلی وہ ہار جائیں گے، سکھ ہار جائیں گے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ ہندوز اور مسلمز اور کرسچنز جو ہیں ان کی آبادی اب سکھوں سے انہوں نے زیادہ کر دی پنجاب کے اندر۔ تو اس وجہ سے وہ والا جو گیم ہے، اب یہ لڑائی یہ ہے کہ جو باہر سکھ مائگریٹ کر کے گیا ہوا ہے بہت عرصے سے، جو پیدا ہوا ہے، اور سکھ اس پر بہت پریشان ہے، وہ بہت پریشان ہے کہ وہ وہاں پر آ کر پراپرٹیز خرید رہے ہیں، زمینیں خرید رہے ہیں ہندو جو ہیں دوسرے انڈیا سے۔ اور میں یہاں پہ ناظرین آپ کو یہی بتاتا چلوں، علی اشرف صاحب آپ کے ساتھ ایڈ آن کروں کہ انڈیا کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ اس کی ٹسل بن گئی، سری لنکا کو جس طرح سے اس نے زچ کر رکھا ہے، نیپال کو، مالدیپ کو، میانمار کو، مالدیپ کو، اور یہ سارے ممالک، اور پاکستان کے ساتھ تو آپ جانتے ہیں جو صورتحال ہے، چائنا کے ساتھ اس کی جو ابھی چل رہی ہے صورتحال، اور اب کینیڈا کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ وہ چیمپئن بھی بنتا ہے، اپنے آپ کو ڈیموکریٹک چیمپئن کہتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال ریجنلی، جیسے ساک کی تنظیم کو انڈیا نے بالکل ان ایکٹیو کر رکھا ہوا ہے، پاکستان کو ایک قدم آگے جانے کی ضرورت ہے، پاکستان کے ڈپلومیٹس کو تھوڑا سا میچور ہونے کی ضرورت ہے، پاکستان کے پولیٹیشینز کو انٹرنلی پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے، پاکستان کے جو ریجنل انٹرسٹ ہیں، پاکستان کا جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، پاکستان کا جو انٹرنیشنل انٹرسٹس ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسی حکمت عملی اور ایک جامع پالیسی اختیار کرنا چاہیے کہ اس قسم کے جو گیپس نکلتے ہیں نا ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مثلا اس وقت ہم کینیڈا کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز بنا سکتے ہیں، بنگلہ دیش ہمارے بہت قریب آ سکتا ہے، مزید سری لنکا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو اور بھی بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی بھی جتنے علاقائی ممالک ہیں، جیسے ہم نے ابھی ذکر آپ سے کیا، نیپال ہے، مالدیپ ہے، یہ جو ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں، ایون جو فار ایسٹ ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، ان کے ساتھ بھی، اور چین کے ساتھ تو پاکستان کے آلریڈی اچھے تعلقات ہیں۔ ان ساری چیزوں کو، ان ڈاٹس کو ملانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان پولیٹیکلی اینڈ پاکستان ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو مضبوطی سے آگے کر سکے۔ اور جسٹ ایک منٹ، اور یہی جو موو ہے وہ اگلے مرحلے میں جا کر کشمیر کا ایشو جون سا ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، اس میں ایک چیز بتا دوں آپ کو، پاکستان نے اس میں بہت بڑی ایک سکسیس حاصل بھی کی ہے بنگلہ دیش کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹسل سے پہلے وہاں پہ ایک حکومت تھی اور اس حکومت کو چلتا کیا گیا ہے، اور آج انڈیا جو ہے آج انڈیا جو ہے وہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ جو کاروائی ہے یہ ISI کی ہے، اس نے الزام لگا دیا اس پہ۔ تو خیر جو بھی ہے، اگر ایسا ہوا بھی ہے، ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایک مہمان ہیں محمد خالد صاحب، ایکسپرٹ ہیں ای کامرس کے اور فری لانسنگ کے۔ ان کے پاس بڑی انٹرسٹنگ معلومات ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، اور علی اشرف رتا صاحب ان کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے۔ مجھے بھی موقع اگر درمیان میں مل گیا اور انہوں نے دے دیا تو میں بھی کوئی ایک آدھ سوال ان سے اپنے رہنمائی کے لیے، جانکاری کے لیے پوچھ لوں گا۔ تو ضرور، بہت خوش آمدید آپ کو اپنا محمد خالد صاحب۔ محمد حامد صاحب،
اور ابھی بریک کا وقت ہے، تو بریک کے بعد محمد خالد صاحب ہوں گے، ای کامرس ہوگی اور فری لانسنگ بزنس کے اوپر ان کی ٹپس اور ان کی رہنمائی ہوگی۔ بہت شکریہ، انتظار کیجیے گا محمد خالد صاحب کا۔